بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو باتیں آج آپ سے کرنی ہے۔ ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ ایک ہماری سسٹر ہے یو کے میں جو اوور اسٹیئر ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، اور جب وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل جاتی ہے تو ہوم آفس کے لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ اس ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ پیمنٹ دینی پڑے گی۔ میں نے واٹس ایپ گروپ جو ہے ہمارا وائس آف امیگرینٹ یو کے کا، اس پہ بھی جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی تھی، لیکن وہاں سے رسپانس آیا کہ ایک دو جو ہے چیریٹیز وغیرہ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے تو شاید وہ کوئی ہیلپ کریں۔ تو اگر وہ سسٹر جو ہے وہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ یہ والے جو نمبر نیچے ڈسکرپشن میں ہے اس پہ آپ جو ہے وہ رابطہ کر لیں، شاید آپ کی جو ہے وہاں سے کوئی ہیلپ وغیرہ ہو سکے۔ تو باقی اگر آپ دوست جو ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھی آپشن ہو یا اچھی رائے ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے ہم شکر گزار ہوں گے، کیونکہ بہن کو بہت جو ہے وہ اشد ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی۔ یہ ویسے تو کہنے کو جو ہے وہ یو کے جو ہے وہ ایک ریئلی ایک ہیومن رائٹس کا جو ہے انسانی حقوق کا جو ہے وہ علم بردار ملک مانا جاتا ہے، چیمپئن مانا جاتا ہے، لیکن جو یہاں پہ اوور اسٹیئر ہیں یا جن کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ ہی اس علم برداری کا جو علم ہے اس کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ واقعی یہ علم بردار ہیں یا نہیں ہیں، وہ وہی جانتے ہیں جن لوگوں کو ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ویسے یہاں پہ جانور جو ہے اسپیشلی پیٹ وغیرہ ان کی کافی کیئر ہوتی ہے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ ایک جگہ پہ ایک کبوتر کے جو بچے تھے، ایک کبوتر نے بچے دیے ایک نئی بلڈنگ میں، تو کبوتر جو ہے وہ جو ماں وہ زخمی ہوگی، اور جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے جو ایک پیٹس کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو فون کیا تو وہ آئے اور شام کو جو ہے وہ 3 جو کبوتر کے بچے تھے وہ لے گئے۔ یہ بڑی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کہ صدیوں پرانی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 4-5 مہینے پہلے افغانستان سے جب نیٹو فورسز نے انخلا کیا، وہاں سے نکلے، تو وہاں پہ جو ایک بہت بڑا جو ایشو تھا، بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ یو کے پارلیمنٹ میں بھی وہ دوبارہ ڈسکس ہوا کیس کہ جو افغانستان سے جانور نکالنے میں، جانور مثال طور کتے بلے نکالنے میں، جو پیٹس نکالنے میں کو پریارٹی دے گی بجائے کہ انسانوں کو، اور اس میں ایک بہت ہی جو زبردست قسم کا ایک تنزیہ قسم کا یا درد بھرا ایک پیغام تھا ایک افغان باشندے کا جو برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا، اور اس کی جو 3 سال یا 4 سال کی جو بچی تھی وہ پھنسی ہوئی تھی افغانستان میں۔ تو اس نے ایک برٹش جنرل کو، آرمی کے جو ہیڈ تھا یا جنرل تھا، اسے کہا تھا کہ کیا جو میری 3 سال کی بچی ہے اس کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جو کتا یا بلا اس جتنی بھی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کا جو کلچر ہے یا سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، ہم بھی ایسے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک گزارش ہے آپ دوستوں سے کہ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہو کہ وہ کہاں سے جو ہے وہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کروا سکتی ہے تو آپ کی بہت گزارش ہوگی۔ اور دوسری بات جو زیادہ اہم اور ہمارا آپ سے یہ گزارش کرنے کا پھر ارادہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جو ایمنسٹی والی پٹیشن ہے وہ تو تقریباً 10,000 سائن کر کے ٹھپ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو 1 لاکھ سگنیچر جس پہ ہوئے تھے وہ بھی پارلیمنٹ میں جا کے دم توڑ گئی،
اب ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک نئی کمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ ہیں ان کو 5 سال کا جو ہے وہ ورک ویزا دیا جائے، جو کہ اس بندے کی یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنس کو لیڈ کرتا ہو، کہ یعنی کہ 5 سال کا اس کو ویزا دیا جائے اور 5 سال کے بعد اس کو یہاں کا پرماننٹ جو ہے وہ ریزیڈنٹ ILR وغیرہ یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں آپ دوستوں کا جو ہے وہ تعاون چاہیے۔ اگر آپ اچھی کوئی ڈرافٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے زیادہ چوڑا نہیں لکھنا، شارٹ سے لکھنا ہے کہ 5 سال کا ویزا دیا جائے، اس پہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ 5 سال سے جو لوگ یہاں UK میں رہ رہے ہیں، 10 سال سے جو UK میں رہ رہی ہیں، 15 سال سے UK میں رہ رہے ہیں، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ بیس سسٹم جو آلریڈی پوائنٹ بیس سسٹم UK میں کام کر رہا ہے، تو اس پہ یہ جتنے لوگ یہاں پہ انڈاکومنٹڈ ہیں ان کے ٹیسٹ لے، انٹرویو لے، اور ان کو جو ہے جس فیلڈ میں وہ کام کر سکتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو ان کو اس فیلڈ میں جو ہے وہ ورک پرمٹ دیا جائے۔ 5 سال کا ورک پرمٹ ہو اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ PR دی جائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ پیپر ورک جو ٹائم ہے ہوم آفس کا وہ کم ہوگا۔ دوسرا، جو یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں انڈاکومنٹڈ ہیں یا انلیگل ہیں، یہ جب ٹیکس کے جو سرکل ہے اس میں آئیں گے تو گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے، پراپر ویجز لیں گے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہوگی۔ اور اگر ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈپورٹ کا جو ایک بندے کو خرچہ آتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اگر ایک بندے کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈیٹین کرتے ہیں تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، تو وہ اگر ان لوگوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں یا ان کو ڈیٹین کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو نقصان ہے وہ گورنمنٹ کو ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ پیپر دے، مثال کے طور پہ 5 سال کا جو ہے وہ ویزا دے دے، تو ایک بار ویزا ہوگا اور گورنمنٹ کی ٹینشن ختم، ان لوگوں کی ٹینشن ختم، اور گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہم ایک کمپین چلانے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں آپ کی جو ہے وہ بہت اشد ضرورت ہے، تو ہمارا ساتھ دیجیے گا اس کمپین میں۔ اگر ہمیں پٹیشن وغیرہ بھی کرنی پڑی، جو لوگ ہمارے جو ہے وہ پٹیشن سے ڈرے ہوئے ہیں، تو ہم پٹیشن بھی ایک لانچ کریں گے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کمپین کو جو ہے وہ اب پراپر طریقے سے جو ہے وہ کمپین کو رن کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ آپ سے ہم پیسے وغیرہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہمیں مثال کے طور پہ سگنیچر کرنے ہیں یا کہیں MP کو لیٹر بھیجنا ہے یا پرائم منسٹر کو لیٹر بھیجنا ہے، تو وہ ہم آپ سے کہیں گے تو آپ ہمیں جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم بہت جلد جو ہے وہ سلسلہ لے کے آ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا ساتھ دیجیے، اور وہ لوگ جو 1.2 ملین یا 1.5 ملین اس ملک میں جو ہے وہ مطلب کہ وہ انسانوں سے بھی جو ہے وہ جانوروں سے بھی جو ہے وہ پوری زندگی جو گزار رہے ہیں، ان کا بھلا ہوگا۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔